آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، اللہ نے سب سے پہلے قلم تخلیق کیا اور اس نے اس کو حکم دیا کہ لکھو، اور اس نے سب کچھ لکھ ڈالا جو کچھ قیامت کے دن تک ہونے والا ہے۔ شروعات میں کچھ نہ تھا سوائے اللہ کے اور اس کا تخت جو کہ پانی پہ موجود تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور لوح، ٹیبلٹ یا کتاب جس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، اللہ کی پہلی تخلیق میں شامل ہے۔ اللہ نے حکم دیا قلم کو کہ لکھو، تو اس نے پوچھا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ نے قلم سے کہا تمام احکامات، تمام تفصیلات لکھو، اور اس قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ جو کچھ بھی ہونے والا ہے قیامت کے دن تک سب اس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس میں موجود ہے۔ کون سا پتا کب، کہاں، کیسے پنپے گا، کیسے جھڑے گا اور اس کا اختتام کیسے ہوگا، ذرے ذرے کی مائنیوٹ ڈیٹیل اس میں درج ہے۔ اور یہ ساری تفصیلات زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی درج کر لی گئی تھی۔ ہمارے متعلق تمام ڈیٹیلز اس میں درج ہیں۔ ہمارا رزق، نعمتیں، وہ تمام انعامات جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھے ہیں، اور ہمارا چوائس آف ایکشن، وہ رستے جو ہم اختیار کرتے ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اپنے رب کی یا ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس کتاب کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، نہ جن، نہ انس اور نہ ہی فرشتے، سوائے اللہ کے کسی کی بھی رسائی نہیں وہاں تک۔ صرف وہی واقف ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے، اور اس کتاب کا کئی جگہ ذکر آتا ہے۔ کتاب المبین، امام المبین، واضح کتاب بغیر کسی شک و شبہات کے۔ سورہ طور میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے کتاب مستور کے نام سے، یعنی کھلی کتاب، فی رق منشور، جو کشادہ ورق میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑی خاص قسم کی کتاب ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہی۔ سورہ انعام میں جیسے کہ ذکر ہے، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ لوح محفوظ موجود ہے بیت المعمور میں، جہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں، اور یہ عین اللہ کے تخت کے نیچے محفوظ ہے، 7ویں آسمان کے پاس، اور یاقوت پتھر کی بنی ہے۔ اس پہ جو کچھ لکھا ہے، جس سے لکھا ہے، وہ نور ہے۔ یہ کتاب اللہ کی نگاہوں میں رہتی ہے، اور بے شک صرف وہی اس کتاب سے واقف ہے۔ نہ ہم اس قلم کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کتاب کو، اور نہ ہی جو کچھ اس میں محفوظ ہے اس کو۔ بے شک اللہ نے ہمیں قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور ہمیں آگاہ کیا ان باتوں سے جن کے بارے میں ہمیں کچھ خبر نہ تھی، اور یہ قلم اور لوح سب غیب کی باتوں میں شامل ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور صرف ایمان والوں کو ان باتوں سے استفادہ ہوتا ہے، اور جو سرکش ہیں وہ مزید بھٹکا دیے جاتے ہیں انہی نشانیوں کے ذریعے۔ بے شک اس قلم اور لوح کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ سچ کہیں تو ہمیں اس قلم کی بھی اتنی سمجھ نہیں جو فی الحال زیر استعمال ہے۔ کبھی ہم بالوں سے، پروں سے اور ٹہنیوں سے لکھا کرتے تھے، پتھروں پہ، پتوں پہ، کپڑے پہ۔ یہ کاغذ تو بہت بعد میں آیا، اور کمپیوٹر یا ٹیبلٹس یا یہ موجودہ اسٹوریج ڈیوائسز تو بالکل گویا کل کی ایجاد ہو۔ ہمیں یاد ہے کہ صرف 5 MB کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے ٹنوں بھاری مشین کا استعمال کیا جاتا تھا جو کمرے کے برابر تھی، پر اب کوانٹم کمپیوٹرز کا دور ہے، نینو چپس انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ ہمارا آج کا قلم اور تختی ہے جس سے ہمارے باپ دادا ناواقف تھے، اور اسی طرح آنے والی نسلیں جس طرح اپنی انفارمیشن کو سیو کریں گی، آج ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا DNA جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس میں ہماری نسلوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم کیسے بیہیو کریں گے، ہماری قابلیت، ہماری کمزوریاں، وہ تمام ٹریٹس جو ہم سمیٹتے آ رہے ہیں، سب ان کروموزومز میں محفوظ ہے۔ اسی طرح آج کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم صدیوں پرانی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ قدرت کس طرح انفارمیشن ریکارڈ کرتی ہے، کس طرح یہ کرامن کاتبین ہمارا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں،
یا ہمارے اعمال نامے کیسے دکھائی دیتے ہیں، واللہ عالم۔ بہتر ہے کہ ہم یقین اور صبر کے ساتھ کام لیں۔ جلد یہ صحیفے کھولے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ہمیں ان تمام باتوں کی خبر ہو جائے گی، بالکل عین الیقین۔ فی الحال ہمارے لیے اس قلم اور اس کتاب کی حقیقت کو سمجھنا ناممکن ہے، یہ ہماری لمٹس ہیں۔ ہم موجودہ دنیاوی سسٹم سمجھ جائیں، بڑی بات ہے۔ وہاں کا سسٹم، وہاں کے لاز مختلف ہیں اور وہ وہیں پہنچ کے صحیح سمجھ آئیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے نمازوں کے پابند رہیں، جلد وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہوں۔ یقیناً ہماری یہ تحریر یا یہ کاوشیں سب اس کتاب میں اللہ نے پہلے ہی لکھ رکھی ہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے اور اپنے دین کی بہتر سے بہتر سمجھ نصیب کرے، اور اسی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔